نہیں بولنا. آگے مال تھا انہیں نکالنا بھی نہیں تھا, بچے سے کون لیتا ہے مال. تو جیسے ہی اس نے کہا تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے اور اپنی جیب میں جہاں پیسے سیے ہوئے تھے ان کی والدہ نے وہاں سے نکال کے کہا میرے پاس یہ بھی مال بھی ہے, سامنے کر دیا. وہ حیران ہو گیا, حیران تو ہونا تھا کہ مال تو مجھ سے چھپانا چاہیے, میں تو چوری کر رہا ہوں, ڈاکہ ڈال رہا ہوں, اس وقت تو لوگ میرے سے مال چھپا رہے ہیں اور میرے کو تو خود بتا رہے کہ میرا وہ مال ہے. تھوڑا حیران ہوا. جن کا بڑا سردار تھا چوروں کا, جو ان کا ہیڈ تھا سمجھ لو, ان کے پاس لے گیا, کہا کہ حضرت اپنا ہمارے سردار لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں, یہ بچہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ میں نے اس سے مال کا پوچھا تو اس نے مال الگ چھپا ہوا ہے لیکن پھر بھی اس نے نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیا. یہ بات سمجھ نہیں ہے, بڑا عجیب بچہ ہے. سردار نے پوچھا بیٹا مال تو لوگ ہم سے چھپاتے ہیں, ہم تو لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں اور تم ہمیں مال دکھا رہے ہو, ہمیں ہی مال بتا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ چوری کر لو گویا کیسے بتا رہے ہو. تو کہا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں چلا گھر سے تو میری والدہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا. کیا فرمایا تھا؟ جھوٹ کبھی نہیں بولنا. تو آپ نے میرے سے پوچھا, میں نے سچ سچ آپ کو بتا دیا میرا مال ہے. تو اس واقعے سے جب انہوں نے بچے کی کیفیت دیکھی جو غوث اعظم چھوٹی عمر میں, ان چوروں نے جب حضرت غوث اعظم کی بچپن کی ادا دیکھی, وہ سارے چوروں نے اپنی چوری سے اپنے ڈاکے سے توبہ کی اور سب اللہ والے بن گئے. سب اللہ والے بن گئے. اب دیکھیں غوث اعظم رحمۃ اللہ اتنے چھوٹی عمر میں لیکن پھر بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آ گئے. ادھر انہوں نے ایک جو چوروں کو سبق ملا, وہ چوروں کو سبق یہ ملا, چور کہنے لگے, وہ ڈاکہ ڈالنے والے کہنے لگے یہ چھوٹا بچہ اپنی والدہ سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ رہا, اپنی والدہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہا ہے, اور ہم اللہ کے بندے ہو کے اللہ نے ہم پر کتنے احکام ہم پہ نافذ کیے ہیں, ہم پہ کتنے احکام کا ہمیں مکلف کیا لیکن پھر بھی ہم اس کے احکامات کو توڑ رہے ہیں. تو یہ اپنی ماں کا کہنا مان رہا ہے تو ہم اللہ کا کہنا نہ مانیں. تو یہ چیز ان کو متاثر کر دیا. اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے غوث اعظم کی سیرت سے. ایک تو یہ بھی سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے بھی حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دینا, کسی کو تکلیف نہیں دینی, صحیح ہے والدین کو تنگ نہیں کرنے, سارے معاملات تو ہیں ہی ہیں. اس کے بعد غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے ساتھ جو انداز ہے, والدہ نے جو کہا مان لیا, جھوٹ نہیں بولنا, حالانکہ والدہ نہیں دیکھ رہی پھر بھی مان لی. تو ہمارے لیے کیا ہے اس میں سبق ہے. کیا سبق ہے کہ جب ہمیں والدین کسی کام کا حکم دیں کیا کرنا چاہیے, مان لینا چاہیے. صحیح ہے, اپنے 2 سوٹ لینے تھے عید میں, آپ کی والدہ نے کہا بیٹا, والد صاحب نے کہا اس دفعہ پیسے نہیں ہیں, تم 3 بھائی ہو, تم تینوں کو اگر 2 سوٹ دلائیں گے تو پیسے زیادہ ہو جائیں گے, تو ایک لے گا. نہیں 2 ہی لوں گا. اور پھر بولا کہ سستے والا لے لو, یہ مہنگا ابھی فلائٹ نہیں گنجائش نہیں, میں تو 3000 والا لوں گا, 2000 والی پینٹ لوں گا اور 1000 والی شرٹ لوں گا, پھر گھڑی بھی لوں گا 500 والی, چشمہ بھی لوں گا 500 والا, شوز بھی لوں گا 1500 روپے والے. تو 10,000 کا سامان آپ کے اوپر لگا ہوتا ہے. تو یہ اس میں سبق ہے والدین کی بات ماننے کا, کہ اپنے والدین جو حکم دیں اس کو ماننا چاہیے. غوث اعظم رحمۃ اللہ کتنے بڑے بزرگ ہیں, ان کا عرس بھی مناتے ہیں, ان کی 11ویں شریف بھی کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی کرنی چاہیے, ان کی نیاز بھی کرنی چاہیے, اور انہوں نے جو طریقہ بتایا, جو زندگی گزاری, اس کے مطابق زندگی بھی گزارنی چاہیے. اس طرح زندگی گزاریں گے تو ہمیں زیادہ برکتیں ملیں گی. نیاز کرنے سے زیادہ برکتیں ان کے طریقے پہ چلنے سے ہیں. نیاز کی برکتیں الگ ہیں لیکن زیادہ برکت اس میں کہ ان کے طریقے پہ چلا جائے. انہیں جیسی زندگی گزاری ویسے ہی گزاری جائے. حضرت غوث اعظم بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, آپ کی کتنی کرامتیں ہیں, کتنے فضائل ہیں. کیوں ہیں؟ کیوں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں چلے گئے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی آپ نے پیروی کی, اس پہ عمل کیا, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا, ان کے طریقے پر عمل کیا, علم دین سیکھا, قرآن سے محبت کی, حدیث سے محبت کی, دین سے محبت کی, دین سے جڑے ہیں, نمازوں کی پابندی, نفل کی پابندی, دیگر سنتیں اور آداب جتنے اس پہ عمل کرتے تھے آپ. تو یہ آپ کو برکتیں ملی. آج آپ کا نام آج تک زندہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر چلیں تو اس کے لیے آپ دینی ماحول دعوت اسلامی سے جڑے ہیں. دعوت اسلامی آپ کو کدھر لے کے جا رہی ہے, کدھر لے کے جا رہی ہے, دین کدھر لے کے جاتی ہے نا. غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ بتاتی ہے. غوث اعظم کدھر لے جاتے ہیں, مولا علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے. مولا علی کہاں لے جاتے ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. وہ سرکار کدھر لے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف. اللہ تعالیٰ نے جو
چیزیں دی ہمیں اس پر ہم عمل کریں، جو احکامات دیے ان کے پاس لے جاتے ہیں، ان چیزوں پر عمل کریں. صحیح ہے. آج سے نیت کون کرے گا 5 نمازیں پڑھنے کی؟ انشاءاللہ عز و جل. ہاتھ اوپر کر کے انشاءاللہ عز و جل. 5 نمازیں ہیں. فجر بھی اس کے اندر فجر بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ والدین کو کہیں کہ ہمیں الارم لگائیں، اٹھایا کریں، کوشش کیا کریں. اسی طرح اجتماع میں بھی آنا ہوتا ہے. دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے نا، پتہ ہے آپ کو؟ جمعہ کس کو پتہ ہے؟ ہاتھ اوپر کریں. کس کو پتہ ہے؟ موبائل والے کو نہیں کرنا، موبائل پکڑا. وہاں پہ بھی آنا چاہیے. کوئی آتا ہے بھائی، کسی کا بھائی، کسی کے والد وہاں آتے ہیں، کسی کو نہیں آتے. آپ لے کر آتے ہیں ان کو؟ میں جاتا ہوں. قاری صاحب آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ اور کیا چاہیے؟ قاری صاحب کے ساتھ جا سکتے ہو، دنیا جائیں. وہاں پہ پتہ ہے آپ کو کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. وہاں جائیں. حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اجتماع ہوتا تھا. آپ بھی بیان فرماتے تھے کہ دینی محفل میں جانا ہوا ہے کہ غوث اعظم کے طریقے پہ بھی چلنا ہے. صحیح ہے. غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں، اجتماع میں بھی شرکت کرنی ہوگی. آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی. آپ کو سنتوں پہ بھی کوشش کرنا ہے، اس پہ بھی آپ نے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. کسی کو دل نہیں دکھانا، دوستوں سے لڑائیاں نہیں کرنی، کسی کو جھوٹ نہیں بولنا. یہ ساری چیزیں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا حصہ ہے. تو یہ وہ کون ہے؟ یہ اسلام کی تعلیمات ہے. غوث اعظم نے عمل کیا. غوث اعظم نے ان چیزوں پر عمل کیا، آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی بن گئے. آپ بھی عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مقام عطا فرمائے گا. آپ یہ نہیں کہ آپ کچھ نہیں بن سکتے، آپ بہت کچھ بن سکتے ہیں، لیکن یہ کہ پہ عمل تو کریں. صحیح ہے. ڈاکٹر کب بنتے ہیں؟ جب 1 کلاس پڑھی ہوگی، 2 3 4 5 میٹرک، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، آگے سارا جاتے ہیں، پھر جا کے ڈاکٹر بنتا ہے نا. ایسا تو نہیں تو شروع میں ڈاکٹر بن جاتے. تو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تو اتنا بڑا مرتبہ ہے. اس کے لیے پہلے آپ نماز کی پابندی کرنی پڑے گی. صحیح ہے. پھر لوگوں جھوٹ سے بچنا ہوگا، آپ کو خیانت سے بچنا ہوگا، کسی کا دل نہیں دکھانا، دل آزاری نہیں کرنی، سنتوں پہ عمل کرنا ہے. یہ چیزوں پہ عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بڑا مقام عطا فرمائے. بہت سارے کا نام سن کر میں بولتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کو مرتبہ عطا فرمائے. صحیح ہے. بہت سارے رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ بڑھاتے تو ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال لیتے. بہت سارے رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں بیٹھ کر مدینے میں بھی دیکھ لیتے تھے. بہت سارے کو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا. آپ دور سے بھی لوگوں کی صدا سن لیتے تھے. اب جہاں سے کوئی دوسرے ملک میں ہو، امریکہ سے مجھے آواز آ مجھے آواز آئے گی. لیکن غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دور دراز کی آوازیں بھی آ جاتی تھی. اللہ نے آپ کو مقام دیا تھا. بلکہ آپ ادھر سے بیٹھ کے گویا کہ بغداد شریف میں بیٹھ کر آپ دوسرے ممالک کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے. آپ نے اس میں پڑھا ہوگا، ابھی قصیدہ غوثیہ پڑھا نا، اس کے اندر ہے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال. غوث اعظم فرماتے ہیں میں اس کائنات کو، اللہ کی بنائے ہوئے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے ہاتھ پہ رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں. ایسے دیکھ رہا ہوں، اپنے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھتا ہے نا، ایسے دیکھ رہا ہوتا اس کو.